اچھا تو پھر فیضان بھائی کب روئے تھے اور وہ تیسرے والے کب روئے تھے؟ بڑے والے بھائی تو شروع میں الگ الگ آنکھیں لال ادھر جا رہے ہیں پھر رو رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, یہ والا سین تھا. ایمان کا مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے, میں نکلی تھی باہر برائڈل روم سے ہال میں جانے کے لیے, سو وہ رونا شروع ہو گئے تھے. اور جب ایمان نے سرپرائز دیا تھا مجھے میری شادی پہ, پہلے بولا تھا میں نہیں آ رہا, اور فیضان بھائی اس سے ملے ہوئے تھے, میں نہیں آ رہا میں نے کہا صحیح میری شادی ایک ہی بہن ہو تمہاری, مت آؤ. سو یہ والی بات تھی. تو فیضان میں نے کہا اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرو, وہ بہت ٹینشن میں بیچارہ, وہ نہیں آ پا رہا شادی میں. سب ملے ہوئے تھے آپس میں. ایک دن رینڈملی گھر کی لائٹ جاتی ہے اور گھر کی لائٹ واپس آتی ہے, آپ چیک کریں نا ڈرامیٹک اسٹائل, نیچے جا کے لائٹ بن گئی, سب ڈرامہ ہے, نیچے جا کے لائٹ بن گئی. ایمان اور میری بھابھی جو ہے رجا, ان کو انٹر کروایا, پھر واپس لائٹ کھولی. تو جب لائٹ کھولی تو دونوں سامنے کھڑے ہیں. تو وہ مومنٹ ایسا تھا, ادھر ہم گلے لگ کے ایسا روئے ہیں سارے, ایسا روئے ہیں اوف. اور فیضان بھائی جب میں اسٹیج پہ پہنچ گئی ہوں, انٹری میری ہوئی ہے, اسٹیج پہ پہنچ کے میں نے مڑ کے دیکھا ایک آدمی ان کی تصویر بھی یوں آنسو صاف کرتے ہوئے اور روتے ہوئے, ایک پوری پکچر ہے. آئی وش وہ میں شیئر کر پاؤں میرے پاس اگر نکلی. ہاں وہ ان کو مسئلہ ہے, بس پھر آپ بھیجیے گا. سو وہ جو, اور رخصتی پہ اوبویسلی رخصتی پہ تو سب بہت روئے تھے. تو وہ والا ڈائلاگ دیا تھا بھائیوں نے, اگر ہماری بہن کے ساتھ کچھ کیا تو ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے. وہ تو مسلسل ریحان کو تو آج ہی مل رہا تھا. ایمان وہاں سے بول رہا تھا, میں بتا رہا ہوں تنگ مت کرنا ہے اس کو, میں بتا رہا ہوں اچھا نہیں ہوگا, 3 بھائی ہیں سوچ لو. اور دھمکیاں آپ کہہ رہی ہوں کہ رہنے دو, بڑی مشکل سے ملا, ایک بھاگ جائے گا, مت تو یہ دھمکیاں, سپورٹ کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, چپ رہو. سو ماشاء اللہ ان سب کا ریلیشن شپ بھی, ریحان اور میرے تینوں بھائی, سب کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے, اور یہ سب کرکٹ پہ کنیکٹ کرتے ہیں. شکر ہے میں نے ایسے انسان سے شادی کی جس کو کرکٹ کا ان سے بھی زیادہ شوق ہے. سو کرکٹ پہ ان کی بانڈنگ بہت اچھی ہے. ہمیشہ سے میں نے کرکٹ دیکھا ہے زندگی میں, اور ہمیشہ اس لیول کی کرکٹ دیکھی ہے اپنے بھائیوں میں کہ میں تنگ آ جاتی ہوں کہ آپ کو کتنی کرکٹ کھیلنی ہے یار. سو ریحان کا بھی پیشن کرکٹ کے لیے اتنا ہی ہے. سو وہ کنیکشن جو ان کا کرکٹ پہ بنتا ہے نا, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو کرکٹ کہ میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ میں بڑی اچھی دوستیاں ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو پہلا تو ٹیلی فلم سے آپ نے اسٹارٹ ہوئی, سوپ میں سوپ تھا. جی سوپ تھا ایک جو سیجا صاحب نے آپ کو دیا. جی اور وہ اب اسٹارٹ ہے. اس کے بعد کیا ہوا, نیکسٹ ڈرامہ کیسا ہے اس کے بعد؟ یو تھاٹ کے بعد مطلب اسٹرگل تھی, آپ کو بار بار جانا پڑ رہا تھا لوگوں کے پاس, یا امی کی وجہ سے؟ بہت لوگ کہتے ہیں, ایک بہت لوگ یہ کہتے ہیں, اور میں آن ریکارڈ یہ بات بتا دوں کہ امی از ون پرسن جو کہتی ہیں کہ نہ ہی میں فیضان کے لیے کہیں کچھ بولوں گی, نہ ہی میں تمہارے لیے کچھ بولوں گی. تو یہ بات دونوں یاد رکھنا کہ اپنی مرضی سے. اگر میں آنیسٹلی آپ سے بات کہوں تو یہ وہ کہہ تو رہی ہے, لیکن جسٹ بیکاز جب آپ جاتی ہوں گی کہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہوگا کہ آپ کن کی بیٹی ہیں, تو ایک آٹومیٹکلی پلس پوائنٹ نہیں آ جاتا؟ ذرا پلس پوائنٹ نہیں, پریفرنس جو کہتے ہیں, جو لوگوں کے اوپر امپریشن ہے کہ پریفرنس ان کو ملتا ہوگا. بھی میں کل پرسوں ہی کہیں کامنٹ پڑھ رہی تھی, تو میری پکچر کے نیچے لکھا ہوا تھا پرچی, اور 2-3 لوگوں نے لکھا ہوا تھا پرچی پہ آئیے, پرچی پہ آئیے, پرچی پہ آئیے. تو مجھے یہی تھا کہ یار کہنا اور لکھ دینا بہت آسان ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. اگر پرچی لگنی ہی ہوتی تو کسی بڑے چینل پہ لیڈ کیریکٹر کے لیے بھی لگ سکتی تھی. تو آپ میری جرنی دیکھ لیں, میں نے سارے ہمیشہ سپورٹنگ کیریکٹرس کیے ہیں. سو اگر پرچی لگانی ہوتی تو میں لیڈ کیریکٹر کے لیے. اٹس اے سلو پروسیس, اور آپ اس پروسیس میں جتنا سیکھنے ہیں, آپ پرچی بن کے وہ نہیں سیکھ سکتے. سو دس از دا ریزن وائی امی نے ہمیشہ یہی بات سکھائی بھی ہے اور کی بھی ہے کہ اپنا پروسیس, اپنی جرنی خود بنانی ہے. اس انڈسٹری میں آپ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں. کیونکہ میں اس انڈسٹری میں پہلے سے ہوں, تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ لوگوں کی کسی بھی قسم کی پرچی لگاؤں گی یا میں کہیں سفارش کروں گی. سو آپ نے اپنی جرنی اور اپنی اسٹرگل خود بنانی ہے, اور ہم وہی کر رہے ہیں. آپ فیضان بھائی کی جرنی بھی فالو کر سکتے ہیں, میری جرنی میں اگر پرچیاں لگنی ہوتی تو وہ کہیں اور لیڈ پہ آ رہے ہوتے, ہیرو بنے ہوئے ہوتے, میں کہیں اور لیڈ پہ ہیروئن بنی ہوئی ہوتی. سو یہ میں کلیریفائی کر دوں. تو کیا اسٹرگل کیا رہا ہے آپ کا, چیلنج کیا تھا جب آپ رولز ڈھونڈ رہی تھیں؟ اس سوپ کے بعد آسانی سے مل گیا دوسرا رول یا تھوڑا ٹائم؟ مجھے آسانی سے مل گیا تھا. آپ نے جو فیس بیچ میں تھوڑا سا ڈپ آیا تھا, وہ پوری انڈسٹری کا ڈپ تھا, اور وہ اس طرح سے تھا کہ کام بہت سلو ہو گیا تھا. لیکن اس میں بھی میں 2 پروجیکٹس کر رہی تھی, بھڑاس اور گھمنڈی سائملٹینیسلی میں کر رہی تھی. تو وہ ٹائم تھا جب بالکل کووڈ کی وجہ سے ڈپ آ گیا تھا بہت بڑا. سو میں نے میرا آنگن کیا آئی ڈریم کے ساتھ. اس کے فوراً بعد مجھے گولڈ برج میڈیا سے ایک آفر ہوا جو بی گل نے لکھا تھا, جنت کے نام سے. وہ A+ پہ چلا تھا, اور وہ رمضان اسپیشل پلے تھا. پھر بی گل نے انہوں نے میری پرفارمنس آئی تھنک جنت میں دیکھی, تو ان کا ایک اور ڈرامہ چل رہا تھا بول کے اوپر, شروع ہونا تھا اس وقت. بول نیا اسٹارٹ ہوا تھا دلارا کے نام سے. سو بی گل نے کہا کہ مجھے یہ بچی چاہیے اس کیریکٹر کے لیے. اس کیریکٹر کا نام تھا چھوٹی. سو میں نے وہ کیا, وہ بی گل تھیں, اور بی گل کے ساتھ خالد احمد صاحب ڈائریکٹر تھے, اور سمینہ احمد جی تھیں اس میں, اور کنزا رزاق اس سے انٹروڈیوس ہوئی تھیں. سو وہ کیا. اس کے فوراً بعد بیک ٹو بیک چین بنتی چلی گئی لوگوں کے تھرو. جیسے جنت میں انہوں نے مجھے دیکھا, جنت بھی انہوں نے لکھا تھا, تو انہوں نے مجھے ریفر کیا ادھر. سو اس طرح ہوتا چلا گیا, اینڈ
टुडे हियर आई एम. आपकी एक्सपेक्टेशन थी राबिया कि मुझे बहुत जल्दी लीड रोल मिल जाएगा या पैरेलल लीड मिल जाएगा? बिल्कुल थी, डिसअपॉइंटमेंट हुई? कैसे एडजस्ट किया आपने? बिल्कुल थी. और मुझे यही हुआ कि क्योंकि हमेशा से इस इंडस्ट्री में सेट्स पे मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने इन सब लोगों को अपने सामने देखा है और बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ बहुत बचपन से और बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं बचपन से. सो यू नो जब एंटर कर रही थी तो दिमाग में एक था कि यार मेरे लिए क्या मसला है या मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बड़ी यहाँ पे हुई हूँ. लेकिन ये इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं. सो इतना आसान नहीं है राबिया कुलसूम जितना आप समझ रही हैं. सो आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें. तो डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. और मुझे ये था कि यार अच्छा सपोर्टिंग रोल, ओके छोटी बहन, आई यू श्योर, मतलब आई यू श्योर छोटी बहन. सो जो है फिर उसको आई टुक इट एज अ चैलेंज कि चलो ठीक है, अगर छोटी बहन में एक्सेप्ट हो रही हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा. फिर मैंने दूसरी फेलो एक्ट्रेसेस की जर्नी जो है वो फॉलो करना शुरू की कि अच्छा इन्होंने भी छोटी बहन से शुरू किया था, इन्होंने भी सपोर्टिंग से शुरू किया था. पर टाइम लगता है आपको ग्रेजुअली बिल्कुल कहीं पहुंचने में. और वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं. सो आज अगर मैं 4 साल बाद एज एन एक्टर यहाँ पर बैठी हूँ तो मैंने अपने 4 साल में जो मेरा पहले दिन था सेट पे उससे मैंने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया, मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत गलतियाँ भी की हैं जो मैं आगे नहीं करूँगी. सो यू नो ये बहुत ज़रूरी था और अब मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ. मुझे शुरू में ही अगर कोई लीड कैरेक्टर मिल जाता मैं हैंडल नहीं कर पाती. सो या आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट कि वो नहीं हुआ और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही. अब क्या चैलेंज है आपका राबिया इस स्टेज पे? इस स्टेज पे कि बस इंशाल्लाह ग्रो करना है और आगे जाना है. ये चैलेंज तो नहीं, ये मोटिवेशन कह सकती हूँ और ये अपना गोल कह सकती हूँ कि यहाँ तक आ गई हूँ और यहाँ तक अल्लाह मियाँ ले आया है तो आगे भी इंशाल्लाह जाऊँगी. बट कितना फ्रस्ट्रेट करता है जब आप कॉन्स्टेंटली ये बात सुनती हैं? इंडस्ट्री में भी लोग कहते हैं या सिर्फ ऑडियंसेस लोगों से आपको सुनने को मिलती है? तो कोई नहीं है, ये कहता तो कोई नहीं है और मुंह पे तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं कहता. जितने भी हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो भी कीबोर्ड की हद तक ही हैं. सो अब ये होता है कि मतलब मैं हर एक को तो जाके डीएम नहीं कर सकती कि भाई नहीं उनको तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है. सो लोग अगर इंडस्ट्री में भी अगर कोई सोचता होगा तो सोचता होगा, कहना चाहिए नहीं क्योंकि वही वाली बात है कि अगर पर्ची हूँ या मेरे साथ कोई सपोर्ट हो इस किस्म की तो मैं कहीं और नज़र आऊँ फिर. सो मेरी जर्नी आप सबके सामने है. यू आर मैरिड माशाल्लाह से. हाँ जी. तो एक बेटा भी है आपका? जी जी. I was so surprised that she looks so young and she has a son, you know. And I love this reaction. So क्या नाम है उसका? उनका नाम है मुहिब रेहान. और कितने बड़े हैं? 14 मंथ्स के. और ये तो बड़ी क्यूट स्टेज होगी. बहुत क्यूट स्टेज है. अभी 3-4 दिन पहले कम्प्लीटली तेज चलना शुरू कर दिया है और हमने उनका नाम रख दिया कचरा फाइंडर क्योंकि वो कोनों में घुस के कचरे ढूंढ के खा रहे होते हैं और मैं पीछे भाग रही. अब उसको पता चल गया कि अच्छा ये अगर भाग रही है मेरे पीछे तो मुझे देना नहीं है. सो जैसे ही वो कुछ उठाएगा वो पहले देखेगा कि देख रही है या नहीं और अगर मैं नहीं देख रही तो मुँह में चला जाएगा, फिर देखेगा देख रही है.